السلام علیکم ایوری ون. دعا کرتی ہوں اور امید کرتی ہوں کہ آپ سب بہت اچھے ہوں گے اور مجھے بھی اپنی دعاؤں میں رکھ رہے ہوں گے. تو آج جمعے کا دن ہے، آپ سب بھی یہ دعا اپنے لیے کر لیں. یا اللہ، یا اللہ، یا اللہ، جتنی بھی ہاتھ تیری بارگاہ میں اٹھے ہیں ان سب کی تکلیف، پریشانیاں، ہر چیز دور کر دے، انہیں سکون عطا فرما. میرے اللہ، اس مبارک دن کے صدقے ہماری دعاؤں کو قبول فرما. اے اللہ، میں ہاتھ پھیلائے بیٹھی ہوں، مجھے مایوس نہ لوٹانا. اے اللہ، بھروسے سے مانگی جانے والی دعائیں اپنی بارگاہ الہی میں قبول فرمانا. آمین. اے میرے رب، اے میرے رب، میرے دل کی مراد پوری فرما. یا اللہ، یا اللہ، ہمیں گناہوں سے بچا، ہمیں جمعے کے علاوہ ہر وہ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ پاک، ہم اپنی پریشانیوں میں اتنے گر گئے ہیں، اتنے پریشان ہو گئے ہیں، جو ہمیں دیتا ہے ہم انہی کو بھول جاتے ہیں، اور جب ہمیں تکلیف ہوتی ہے ہم تب آپ کو یاد کرتے ہیں، پر یہ غلط ہے. یا اللہ پاک ہمیں معاف کر دیں. آمین. جب چیزیں ویسی نہ ہو رہی ہو جیسی تم چاہتے ہو، تب اللہ کی رضا میں خود کو مطمئن کر لیا کرو، کیونکہ جو چیزیں ہماری مرضی کے مطابق نہیں ہوتی وہ اللہ کے منصوبوں کے مطابق ہو رہی ہوتی ہے. منزل تمہاری من پسند ہی رکھتے ہیں اللہ، لیکن راستے اس کے انتخاب کیے ہوئے ہوتے ہیں. اور کیا پتہ جن راستوں سے اللہ تمہیں آج گزار رہا ہے، کل ان راستوں پر چل کر تم کو تمہارے موت سے مل جائیں. اللہ کی آزمائش سخت ضرور ہوتی ہے، لیکن اللہ کبھی اپنے بندوں کو اس آزمائش میں اکیلا نہیں کرتا. اللہ جانتا ہے تمہارے دل میں کیا ہے، تم بس اس کی رضا میں راضی ہو جاؤ، پھر اللہ بھی تم سے راضی ہوں گے، اور ایسے ذریعوں سے تمہارے لیے مدد بھیجیں گے کہ تم بھی حیران رہ جاؤ گے. وہ کن فیکون کب ہو جائے تم سوچ نہیں سکتے، اسی لیے اللہ کی رضا میں راضی رہیں. آزمائش صرف صبر والوں کے حصے آتی ہے، کیونکہ صبر والوں کے ساتھ اللہ ہوتے ہیں. بے شک صبر کرنا آسان نہیں، لیکن اس کا اجر اللہ بہت خوبصورت دیتا ہے. جب اللہ دیکھتے ہیں کہ اس کا بندہ اس کے فیصلوں پر راضی ہے تو پھر اللہ بھی اپنے بندوں کو مایوس نہیں کرتے. وہ آزماتے ضرور ہیں ہر اس چیز سے جو ہمیں بہت پیاری ہوتی ہے، لیکن کبھی اکیلے نہیں چھوڑتے تڑپتا ہوا، اور آزمائش کے اختتام میں اسی کو ہمارا صلہ بنا دیتے ہیں جس کی چاہت میں ہم آزمائے جاتے ہیں. بے شک جب دل تھک جائے تو جان لو کہ آسمان سے اب تمہارے لیے قبولیت کا کوئی نہ کوئی دروازہ کھلنے والا ہے. آمین. دعائیں مانگتے رہا کرو، کیا پتہ کون سا وقت قبولیت کا ہو، اور تمہارے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ پر اللہ کن فرما دے. اچھا وقت تمہارا انتظار کر رہا ہے، بس تھوڑا ہی سفر باقی رہ گیا ہے. ہمت کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا. دعاؤں کا کوئی رنگ نہیں ہوتا، لیکن جب یہ رنگ لاتی ہیں تو زندگی میں خوبصورت سے رنگ بھر جاتے ہیں. بے شک کبھی کسی کا اتنا دل مت دکھاؤ کہ وہ اللہ کے سامنے تمہارا نام لے کر رو پڑے.
کیونکہ ٹوٹے ہوئے دلوں کی آہ عرش تک جاتی ہے۔ قبولیت کی گھڑی اب دور نہیں ہے، قبولیت کی گھڑی اب دور نہیں ہے۔ صبر کے سجدے اگر تم نے کیے ہیں تو اب شکر کے سجدے بھی ضرور نصیب ہوں گے۔ امید نہ ہوتے ہوئے بھی یقین سے مانگنا، بس ان کی کہانیوں میں تو معجزے ہوتے ہیں۔ صبر کرنے والوں اور جھوٹ سے خود کو ہمیشہ محفوظ رکھنے والوں کی دعائیں بہت جلد قبول ہوتی ہیں۔ اللہ خود کہتے ہیں کہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، تو یقین رکھنا کیونکہ اس کی ہر بات میں حکمت ہے۔ اداس نہ ہو، مایوس نہ ہو، بس اپنے آپ کو کچھ وقت دیں اور اس وقت تک دعا کرنے بند نہ کریں جب تک اللہ کن نہ کہہ دیں۔ بس یقین رکھو کہ صبر کے بعد تمہارے لیے وہ معجزے ہیں جو تم نے اس حد تک حیران کر دیں گے کہ تم اپنا ہر درد بھول جاؤ گے۔ تم جان بھی نہیں سکتے کہ جن لمحات میں تم صبر کر رہے ہوتے ہو، اللہ کن کن ذریعوں سے تمہارے لیے مدد تیار کر رہا ہوتا ہے۔ جب تم ٹوٹنے لگو، جب تم بکھرنے لگو، جب امیدیں ختم ہونے لگے، تو سمجھ جانا معجزوں اب قریب ہے، صبر کا اجر اب ملنے والا ہے۔ اللہ ہمیشہ ہمیں ہماری پسندیدہ چیز سے آزماتا ہے تاکہ اس کو پانے کی تڑپ میں ہم اللہ کے اور قریب ہو جائیں اور